وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ شعور نعت بھی ہو اور زباں بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، جس دل میں عشق رسول نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ میرے کسی استاد اور پیر کا جاری کردہ فتویٰ نہیں، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیہ قبل قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ جب تک ہمارے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، میں جب تک تمہاری جانوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں
اس وقت تک بات بن نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، میری محبت کی وجہ سے اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے۔ نبی کے پیار کو دل میں بسانا عین ایمان ہے، تڑپنا لوٹنا آنسو بہانا عین ایمان ہے، بجا کعبے کو جانا فرض ہے ایمان والوں کا، نبی کے روضہ اقدس پہ جانا عین ایمان ہے، جہاں پر بھی رسول پاک کا نقش کف پا ہو وہاں کی خاک آنکھوں میں لگانا عین ایمان ہے۔ اسی میں ہے سر بلندی اگر ہم سمجھیں، ہر ارشاد نبی پر سر جھکانا عین ایمان ہے۔ میرے اللہ نے سورۃ الحجرات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان فرمایا۔ میرا موضوع اور تھا، لیکن تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کچھ علم ہوا تو اس بات کی وجہ سے موضوع کو بدلنا پڑا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے 3 اقوال نقل کیے ہیں، لیکن جو قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے اندر مؤمنین کو متنبہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچاؤ۔ کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بد دعا دے دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو بد دعا دے دیتے ہیں اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے مطاف کے اندر لمبا سجدہ کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں تھے، مکہ کے بڑے بڑے سردار مطاف کے قریب موجود تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو ابو جہل بدبخت نے اپنے تمام قریبیوں سے کہا کہ ہے کوئی تم میں سے ایسا بندہ جو مکہ کے اطراف میں چلا جائے، اونٹنیاں ذبح ہو چکی ہے، ان کی اوجڑیاں بچہ دانیاں اٹھا کے لے آئے۔ نبی علیہ السلام کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ اس شخص کے کندھے پہ ڈال دے، یہ ہمارے سامنے لمبا سجدہ کرتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا، مکہ کے اطراف میں جو اونٹنیاں ذبح ہو چکی تھی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ تمام تر گندگی اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا۔ آپ علیہ السلام ابھی سجدے کی حالت میں تھے، وہ تمام تر گندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیٹھ پہ ڈال دی، وہ مبارک پیٹھ جس کا تذکرہ میرے اللہ نے سورۃ الانشراح کے اندر فرمایا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کمر پہ گندگی ڈالی گئی تو آپ کے لیے سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچی، ابا جان کو دیکھا، حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مکہ کے سرداروں کی طرف دیکھ کے کہا، او مکہ کے سرداروں، میرے ابا جان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی انہیں مجنون کاہن کہا جاتا ہے، اور آج تو تم نے ظلم کی انتہا کر دی۔ میرے ابا نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اور تم نے سجدے کی حالت میں یہ ساری گندگی ڈال دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے ابا جان کے قریب ہوئی اور اپنی نازک انگلیوں کے ساتھ اس گندگی کو دور کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، چہرہ انور سرخ ہو چکا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اللہم علیک بی ابی جہل، اللہم علیک بی عتبہ، اللہم علیک بی شیبہ، اللہم علیک بی عقبہ ابن ابی معیط۔ اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اللہ
उत्बा को पकड़ ले, अल्लाह शैबा को पकड़ ले, अल्लाह उक़बा बिन अबी मुईद को ज़लील और रुसवा कर दे। नबी अलैहिस्सलाम कहाँ बद्दुआ देते हैं? बैतुल्लाह के पास बद्दुआ देते हैं, मकाम इब्राहीम के करीब बद्दुआ देते हैं, हजर अस्वद के पास बद्दुआ देते हैं, मुल्तज़म के करीब बद्दुआ देते हैं, सफ़ा मरवा की पहाड़ी भी करीब है, आब ज़मज़म का कुआं भी करीब है, मकाम इब्राहीम के पास भी दुआ कबूल होती है, मुल्तज़म के पास भी दुआएं कबूल होती है, सफ़ा पहाड़ी के ऊपर भी दुआएं कबूल होती है, दौड़ते हुए मीलैन अखज़रैन के दरमियान भी दुआ कबूल होती है, मरवा पहाड़ी के ऊपर भी दुआ कबूल होती है, बैतुल्लाह की चौखड़ के पकड़ के मांगा जाए अल्लाह तब भी दुआ को कबूल करते हैं। मेरे पैगंबर ने बद्दुआ दी, अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ को पूरा फरमा दिया। ये सारे सरदार बदर के मैदान के अंदर ज़लील और रुसवा हो जाते हैं, लेकिन मैं उम्मती होने के नाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, या रसूल अल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए, या रसूल अल्लाह आप तो हाथ उठा के रहमत की दुआ करने वाले थे, आपने इतनी शदीद बद्दुआ क्यों दी? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सजदे की हालत में था, अपने रब से मुनाजात कर रहा था, इन्होंने मेरी नमाज के अंदर खलल डाला, और जब कोई मेरी इबादत के अंदर खलल डालता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी, बद्दुआ फ़ौरन पूरी हो गई। और जिन लोगों ने कल मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना तय्यबा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब खड़े होकर चोर चोर के नारे लगाए हैं, जिन्होंने औरत के बेइज्जती की है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े के पास खड़े होकर रोज़े की बेहुरमती की है, वो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बद्दुआ के मिसदाक हैं। मेरा और आप तमाम हजरात का अक़ीदा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी क़ब्र मुबारक के अंदर हयात हैं, नबी अलैहिस्सलाम अपनी क़ब्र के अंदर ज़िंदा हैं। मेरे अल्लाह ने क़ुरआन अज़ीमुशान के अंदर फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। इमाम क़ुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर के अंदर लिखते हैं, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो आपके करीब आवाज़ को पस्त रखने का हुक्म दिया गया, पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद भी आवाज़ को पस्त रखने का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे महबूब की आवाज़ के सामने अपनी आवाज़ को पस्त रखो, अगर तुमने आवाज़ को बुलंद किया अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारी ज़िंदगी की नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर पैगंबर के रोज़े के पास खड़े होके चोर चोर के नारे लगाना, लगता ये कि इस आयत की वजह से तमाम तर ज़िंदगी की नेकियां बर्बाद हो चुकी हैं। और फिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाई है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुख पहुँचाया है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तो एक सहाबी की तबई तौर पे आवाज़ बुलंद थी, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में मजलिस में आना छोड़ दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि फ़लाँ सहाबी नहीं आ रहे, या रसूल अल्लाह फ़लाँ आयत नाजिल हुई है, तबई तौर पे आवाज़ बुलंद है। तो उन्हें डर लगा कि अगर पैगंबर से बात करते हुए मेरी आवाज़ बुलंद हो गई तो अल्लाह मेरी नेकियों को ज़ाया कर देंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि जब कोई जानबूझकर मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो अल्लाह उसकी नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। और कल मस्जिद नबवी के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास जो चीखने वाले थे, जो चिल्लाने वाले थे, वो एक बंदा नहीं था, वो पूरी जमात थी जिन्होंने पैगंबर के रोज़े के पास खड़े होकर ये नारे लगाए, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ ना पहुंची होगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़ियत ना पहुंची होगी? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हुई है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुंची है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रोते थे, अल्लाह कुरान बना के उतार दिया करते थे, महबूब परेशान होते थे, अल्लाह कुरान उतार दिया करते थे। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुफ़ारे मक्का
آپ اس کے اندر اکٹھے ہو کر میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، میرا نام الٹا رکھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں خبر ہوئی تو پریشان ہو کے گھر تشریف لے گئے، چادر لے کر لیٹ گئے۔ جو ہی پریشانی کی حالت میں چادر لی، میرے اللہ نے فوراً جبرائیل کو قرآن کے ساتھ بھیجا، یا ایھا المزمل، اور بعض روایات کے اندر آتے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، او چادر کے اوڑھنے والے، او چادر کو لپیٹنے والے، اب تو کھڑا ہو جا۔ سوچنے کی بات ہے، آج دنیا کے اندر جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، اسے تسلی اس کا والد دیتا ہے، کسی کو تسلی اس کا خاوند دیتا ہے، کسی کو اس کا بھائی دیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، جب میرے پیغمبر پریشان ہوا کرتے تھے تو تسلی میرا اللہ خود دیا کرتا تھا، اور تسلی کے اندر قرآن اتار دیا کرتا تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت سے ناراض ہو جائیں تو امت تو برباد ہو جائے گی۔ ہمیں مجموعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کل تیرے محبوب کا دل دکھایا گیا، اللہ کل تیرے محبوب کو تکلیف پہنچائی گئی، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ناراض نہ ہونا۔ اگر اللہ بھی ہم سے ناراض ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو گئے، تو پھر ہم کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ کون ہے اللہ کے سوا ہمیں روٹی دینے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا پانی پلانے والا؟ کون ہے اللہ کے سوا اس جسم کو ڈھانپنے والا؟ وہ اللہ اگر ناراض ہو گیا، اس زبان سے جو پیغمبر کے روزے کے قریب کھڑے ہو کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اگر وہ اللہ زبان سے گویائی کی نعمت کو سلب کر لے تو پھر کیا بنے گا؟ اگر وہ اللہ چلنے والے پاؤں کی طاقت و قوت کو سلب کر لے تو انسان کا کیا بنے گا؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، خواتین کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، رب ناراض ہو جاتا ہے، بندہ عزتوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن عزتوں والی زندگی گزارنے کے باوجود ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں اور بڑے شجاع جوان مرد قسم کے انسان تھے۔ میدان جنگ کے اندر صرف ایک تہبند کا استعمال کرتے تھے اور اوپر قمیص ہوتی تھی، اس کے علاوہ میدان جنگ کے اندر ان کے جسم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نڈر بے باک قسم کے انسان تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جہاد کے سفر پہ تشریف لے گئے، 8 گھنٹے مسلسل جہاد کرتے رہے، 8 گھنٹے تلوار کو استعمال کرتے رہے، کبھی دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے، کبھی بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے، مسلسل 8 گھنٹے لڑنے کی وجہ سے وہ تھک گئے، حتیٰ کہ ان کا گھوڑا بھی تھک گیا۔ یہ گھوڑے کو چلانے کی کوشش کرتے لیکن گھوڑا آگے بڑھتا نہیں تھا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ زرار اتنی دیر سے لڑ رہے ہیں، گھوڑا تھک چکا ہے، تو حضرت زرار کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا۔ جب حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب میں نرغے کے اندر آ چکا ہوں، اب میں پھنس چکا ہوں، حضرت زرار اپنے گھوڑے کے اوپر یوں جھکے، گھوڑے کی پیشانی کے اوپر ہاتھ پھیرا اور گھوڑے کے کان کے اندر کہا، گھوڑے اس وقت تھوڑا سا میرا ساتھ دے دے، اگر تو نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں پیغمبر کے روزے پہ جا کے تیری شکایت کروں گا، میں نبی علیہ السلام کے روزے پہ جا کے تیری شکایت لگاؤں گا کہ گھوڑے نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، گھوڑا میرا وفادار نہیں تھا۔ جب نبی علیہ السلام کی بات گھوڑے کے کان کے اندر جاتی ہے، جیسے گھوڑا تازہ دم ہوتا ہے ایسے گھوڑا اسی وقت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گھوڑا پیغمبر کے نام کو سن کر حضرت زرار کو وہاں سے نکالنے کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، گھوڑا تو ایک انسان بھی نہیں ہے، جانور ہے، اگر جانور کے سامنے پیغمبر کا نام لیا جائے، وہ بھی پیغمبر کے نام کا ادب کرتا ہے، وہ بھی پیغمبر کے نام کو سن کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے سورۃ الحجرات کے اندر متعدد مقامات کے اوپر پیغمبر کا ادب بتلایا، پیغمبر کے سامنے یوں کرنا ہے، پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، پیغمبر کی تعظیم کرنی ہے، پیغمبر کا احترام کرنا ہے۔ بندہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا، بندہ تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہو گیا، اور پھر میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرا رب جب پکڑنے پہ آتا ہے تو دنیا کے اندر تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیتا ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اللہ ہمیں وہ محبت
وہ پیار، وہ عشق عطا فرما جو آپ نے حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ اس کا ایک ذرہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ آپ نے صحابہ کو جو عشق رسول عطا فرمایا تھا اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ جب بندے کو عشق رسول مل جاتا ہے وہ بندہ گناہ تو اپنی جگہ پہ پیغمبر کی چھوٹی سی بھی بے ادبی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ملے قطرہ عشق محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، ملے قطرہ عشق محمد دا، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں۔ یہ تخت، یہ عہدہ، یہ کرسی اقتدار کی وجہ سے پیغمبر کو ناراض کیا گیا، اقتدار کی وجہ سے پیغمبر کو اذیت پہنچائی گئی۔ ملے قطرہ عشق محمد دا، بھئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں۔ دل مست رہے وچ مستی دے، بھئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں۔ میرے قلب سیاہ گناہ گار دے وچ تیری یاد دا ڈیوا بلدا رہے۔ ول ای جگ اون جگ قبر حشر، کسے بھئی روشنائی دی لوڑ نہیں۔ کر اپنے حبیب دا عشق عطا، آمین۔ کر اپنے حبیب دا عشق عطا، جگ سارے تو بے نیاز چا کر۔ لو لو وچ ہووے عشق نبی، کسے بھئی آشنائی دی لوڑ نہیں۔ کہ اللہ ہمارے تو جسم کے اندر خون کے ایک ایک قطرے کے اندر تیرے محبوب کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، علی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، احب الینا من اموالنا و اولادنا ومن الماء البارد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ محبوب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی اولادوں سے زیادہ محبوب تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے مال سے زیادہ محبوب تھے۔ بلکہ گرمی کے موسم میں بندے کو شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی کی جو رغبت ہوتی ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ مرغوب تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند اور 2 بیٹوں کے ساتھ شریک تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو پردے کے اندر بند کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہی تھی، کبھی دائیں طرف سے دفاع کرتی، کبھی سامنے سے دفاع کرتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام عمارہ سے فرمایا کہ ام عمارہ اس کا مقابلہ کرو۔ حضرت ام عمارہ کو جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوڑتے ہوئے گئی، حتیٰ کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک ظالم ام عمارہ کے بیٹے کو زخمی کر دیتا ہے، خون بند نہیں ہو رہا تھا، دوپٹے کے کنارے کو پھاڑا اور بیٹے کے زخم کے اوپر کپڑے کو باندھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام عمارہ سے فرمایا، ام عمارہ جس ظالم نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے وہ یہ بندہ ہے۔ جب ام عمارہ کو پتہ چلا پیغمبر نے نشاندہی بھی کر دی تو دوڑ کے گئی اور اس بندے کی دونوں ٹانگوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ام عمارہ کے اندر محبت رسول اتنی پائی جاتی ہے، وہ ایک اشارے کے اوپر بھاگ کر جاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، ام عمارہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے جہاد کی ہمت عطا فرمائی ہے، اللہ لڑنے کی ہمت عطا فرمائی ہے۔ جب ام عمارہ نے دیکھا کہ پیغمبر بھی خوش ہو چکے ہیں، پیغمبر مجھے فرما رہے کہ رب کا شکر ادا کرو، تو حضرت ام عمارہ نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ میں جنت کے اندر اپنے پورے گھر والوں سمیت آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، جنت کے اندر اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ میدان جنگ کے اندر دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہ ام عمارہ کے خاندان کو جنت کے اندر میرا رفیق بنا دیجئے۔ خواتین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بارہا معافی مانگے، توبہ کریں کہ اللہ جن لوگوں نے غلطی کی ہے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا، اللہ ہماری طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجر جزیل عطا فرما، اللہ ہماری طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اجر عظیم عطا فرما، اللہ اپنی طرف سے آپ اپنے محبوب کو خوش کر دیجئے، اللہ تیرا محبوب خوش ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ اگر تیرا نبی ناراض ہو گیا، اللہ تیرے نبی نے بد دعا دے دی، اللہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔